بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ دوستو، ساتھیو، آج کے حالات پر کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، کل عمران خان صاحب نے پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کیے اور ماشاءاللہ لاہور میں انہوں نے خود اس ریلی کی قیادت کی، اور یہ ریلی بڑی بھرپور ریلی تھی جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ کراچی کے بعد اسلام آباد میں کافی بڑے مظاہرے ہوئے۔ ان مظاہروں کے جو اصل حقیقت تھی، جو مانگ تھی، وہ یہ تھی کہ فوری انتخابات، الیکشن کروائے جائیں۔ خان صاحب یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ حکومت سے کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ بھی کون سی اسٹیبلشمنٹ؟ آرمی، سول اسٹیبلشمنٹ۔ حقیقتاً وہ اس ملک میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بہت دور ہیں۔ ان کا ایک ہی آسرا ہے، ایک ہی چھتری ہے، ایک ہی دیوار ہے، جو سپریم کورٹ ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کا بازو پکڑ لیں، انہیں سہارا دیں اور فوری الیکشن کروائیں۔ لیکن کیا یہ سب ہونے کو ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس ملک کے ایگزیکٹو آرڈر، ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ وہ آرمی ہو یا سول ہو، وہ حکومت ہو، جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں۔ محسوس یوں ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب انتہائی کمزور وکٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک آرڈر جاری کر بھی دیتے ہیں، اس حکومت کو نااہل کر بھی دیتے ہیں، یعنی اس حکومت کو چلتا کرتے ہیں، ان کو گھر بھیج دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جب اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروانا چاہے گی، پھر الیکشن ہوں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب نے اپنے تعلقات کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ بہت دوری ہو چکی ہے۔ دیکھیں، خان صاحب کو یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ جمہوریت جمہوری اداروں کے ذریعے چلتی ہے، جس کے لیے قومی اسمبلی کا ایوان موجود ہے۔ آپ وہاں بیٹھیں، ان سے مذاکرات کریں، جمہوری انداز اختیار کریں۔ دھمکیاں دینے، گالی دینے سے حکومتیں نہیں چلتی اور نہ راستے بنتے ہیں۔ خان صاحب، آپ تو ہر روز اسٹیبلشمنٹ کے کسی نہ کسی مہرے کو نشانہ بناتے ہیں۔ دیکھیں، ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کبھی کہتے ہیں کہ فلاں افسر جو ہے وہ مجھے قتل کروا دے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ بہت بڑی طاقت ہے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ یہ دو چار دن میں جو خلفشار پیدا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات ہو جائیں گے؟ نہیں، اب نہیں ہوں گے۔ انتخابات کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج لاہور میں چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ایک ایسی تقریب سے خطاب کیا ہے جو لکھے پڑھوں اور قانون دانوں کی تقریب تھی، انہوں نے ساری باتیں کھلے عام کہہ دی ہیں۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ چھتری جو آپ نے سپریم کورٹ کی اپنے سر پہ رکھی ہوئی تھی، یہ بھی آپ سے کھسک رہی ہے۔ دیکھیں، آپ جمہوری انداز اختیار کریں، جمہوریت پسند لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ جب آپ ایک جگہ اپنے ایوان کے لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے بیٹھیں گے تو الیکشن کا راستہ بھی نکل آئے گا، امن امان سے نکل آئے گا۔ لیکن جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، اس سے دیکھیں آپ کے کارکن بھی پریشان ہیں۔ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، وہ آپ پہ جان نچھاور کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کتنے دن ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے کارکن تھک گئے ہیں، لیکن وہ بات وہی آ رہی ہے نا کہ تھک تو گئے ہیں، چس بڑی آئی ہے۔ اب ان کو چس آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت پریشانیاں ہوں گی۔
इंतखाबात नहीं होंगे। ये तमाम हलकों से यही आवाज आ रही है। देखें, जून का बजट आएगा, IMF के मामलात हैं, दूसरे मुल्कों के साथ आपका लेना देना है, मुल्क के माशी निजाम को चलना है, अदारों की तनख्वाहें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। क्या उनको हुकूमत वक्त इग्नोर करेगी या एस्टेब्लिशमेंट इन मामलात को रफू कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। इसमें हुकूमत डट गई है आपके साथ। हुकूमत किसी हालत में इंतखाबात नहीं करवाएगी, क्योंकि खान साहब, अब आपने इस जंग को हुकूमत और अदलिया के दरमियान खड़ा कर दिया है, और अदलिया भी इस वक्त कमजोर विकेट पे है, और वो ऐसा कोई फैसला नहीं देगी कि जिससे हुकूमत नाअहल हो जाए। क्या होगा? आपकी उम्मीदों में पानी फिर जाएगा। आपने इस साल के मार्च से लेके अब तक कितनी रैली है, क्या कुछ किया है? क्या कुछ बन पाया आपसे? हुकूमत कमजोर हुई, टस से मस हुई, या अदलिया ने कोई फैसला दे दिया? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा इस मुल्क में। इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, ये बात तय हो चुकी है। आप मुल्क और मुल्क के अवाम को परेशानी में मत डालें। आपके लिए अब एक ही रास्ता है कि आप इंतजार करें या एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने हालात और ताल्लुकात बेहतर बनाएं, वरना इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।